بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں یہ ایک قادیانی ہیں عبدالرحمن صاحب، جو غالباً شارجہ میں یا دبئی میں ہوتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ان سے ہماری جو گفتگو ہوئی تو کس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ جو قادیانی جماعت ہے یہ مسلمانوں سے بالکل ایک الگ چیز ہے، اور بالکل یہ یہود و نصارہ کے اتباع میں یہ رہتے ہیں۔ تو ان سے جو واٹس ایپ پر گفتگو ہوئی یہ ہم سنتے ہیں۔ تو یہ انصاف 3 آڈیو گروپ ہے، اس میں یہ ابو فہد صاحب ہیں، ان سے پہلے بات سن لیں۔ آپ یعنی کہ پورا اوورال دیکھ ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، سارا کچھ یہاں پہ دیکھ کر گئے ہیں۔ پھر آپ بیلجیم میں گئے تو بیلجیم جو ہیں یہ کیا ان کے ہونٹ واقعی گلابی؟ یہ طاہر محمود صاحب ہیں قادیانی، یہ بیلجیم میں ہیں، سیالکوٹ سے ہیں ویسے تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں بیلجیم کے بارے میں، تو ان کا جواب سنیں۔ ہاں، باقی یہ لوگ انصاف کے معاملے میں یہ مخلص ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، قوانین کی پابندی کرتے ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں، پرامن طریقے سے رہتے ہیں، اور مسلمانوں سے بہت ڈرتے ہیں ان کے زیادہ تر لوگ، کیونکہ ظاہر ہے تبلیغ کے لیے جانا پڑتا ہے، مختلف لوگوں کو لٹریچر دیتے ہیں ہم جماعت کا تبلیغ کے معاملے میں، تو مسلمانوں کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں۔ لٹریچر دیتے ہیں ہم جماعت کا تبلیغ کے معاملے میں، تو مسلمانوں کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا نام سن کے پہلا لفظ جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے ٹیررسٹ۔ تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے جو آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے جو ہیں بیلجیم کے لوگ جو ہیں، یعنی عیسائی یہودی وغیرہ جو بھی ہیں ایتھیسٹ، وہ ڈرتے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو یہ آگے اس سے کیا کہتے ہیں سنیں۔ یہ اسلام سے دور ہیں، اسلام کا نہیں پتہ ان کو۔ ہاں، تو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہیں یہ تو اسلام سے دور ہیں، اور پھر ان کو قرآن کی آیات دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھیں اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ تو جب ان کو اصل پیغام کا پتہ چلتا ہے تو یہ اصل پیغام گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی ایک انسان کی بھی جان لینا انسان میں اسلام میں منع ہے۔ تو انہوں نے بالکل بھی یعنی کہ اصل بات نہیں بتاتے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، دہشت گرد ہو، تو یہ اوپر سے جو ہے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں یہ وہ بتا رہے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں پھر اسلام کی، اور ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور یہ اسلام کو قبول بھی بڑی جلدی کر لیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی قادیانیت کو یعنی جھوٹ موٹ کا یہ اوپر سے بتاتے ہیں، لو فار آل۔ کیونکہ ان کو کوئی ڈر ور تو ہے نہیں، یہ کوئی اس مذہب کے معاملے میں۔ قادیانی وہ جماعت تھی جس نے محبت کا نعرہ لگایا۔ اب جب محبت کا نعرہ لگایا تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ تو ان لوگوں نے تو نفرت کا نعرہ لگوایا تھا ان کی انٹیلیجنس میں، ادھر حضور نے نعرہ لگا دیا لو فار آل ہیٹڈ فار نان کا۔ تو حضرت خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خبر تھی ان کی حرکتوں کے اوپر کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں، وہ یورپ وزٹ کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے جب لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لگایا اور پھر جماعت احمدیہ نے یہ تعلیم دی کہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی سے نفرت جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے۔ جب یہ ساری پوری خبر تھی ان کی حرکتوں کے اوپر کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں، وہ یورپ وزٹ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے جب لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لگایا اور پھر جماعت احمدیہ نے یہ تعلیم دی کہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی سے نفرت جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے۔ جب یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے تو انہوں نے پھر تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا دھوکہ ہے کہ کسی اور سے نفرت جائز نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو جائے، کسی سے نفرت جائز ہی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ان کا نعرہ انہوں نے یہ بنا لیا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان کی یہ تعلیم بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ کس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے سنن ابو داؤد
حدیث نمبر 4681 ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ واضح طور پر ہے اس میں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، تو حضور علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم واضح کر دی ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور یہ انسانی فطرت میں بھی ہے کہ جہاں اس میں محبت ہے وہاں نفرت بھی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان صرف محبت ہی کرے۔ اس کے لوگ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، انسانیت، انسان سے محبت، لیکن جو بھی کوئی غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، مثلا کوئی قاتل ہے، کوئی دہشت گرد ہے، تو اس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے اور اس سے دنیا کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے نفرت جو ہے ایک انسانی فطرت ہے، تو اس کو بھی صحیح جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کے لیے نفرت ہے وہ بالکل حق ہے۔ تو لیکن یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی مزید کیا حقیقت ہے اور یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت خلیفہ ثانی نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اب وہ کر رہے ہیں، ادھر 1-1 لاکھ کی زمین خرید رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، تو حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈرایا کہ ایسے نہ کرو، نہیں مانے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ ختم نبوت کی تحریکیں چلوا دی۔ وہی یہودی علماء جو نفرت کو پھیلا رہے تھے، انہی یہودی علماء کے ذریعے انہوں نے ختم نبوت کی تحریکات کو چلوایا اور جماعت احمدیہ کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ یہودی کہتے ہیں قادیانی، اور جو اصل یہودی ہیں وہ ان کے بھائی بند ہیں، اور وہ ان کو شاید مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو جو مسلمان یہودی ہیں تو پھر یہودی مسلمان ہوں گے ان کے نزدیک۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ محبت کی آواز کا نعرہ لگانے والا کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی نفرتوں کی آوازوں کو یورپ کے اندر پھیلایا گیا، جس کے نتیجے میں اسلام سے دشمنی ہوئی۔ اور اس کے پیچھے معاملہ یہ تھا کہ کچھ دیر بعد انہوں نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا، وہاں سے تیل کی خاطر، وہاں پہ بڑے معدنیات تھے، وہ بہت کچھ ہے۔ 20 سال انہوں نے اچھا یہ لیں جی، یہ افغانستان پر حملہ کروانے کے لیے ختم نبوت کی تحریک چلی تھی۔ واہ بھائی واہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز جو اٹھائی محبت کی، اس آواز کو جب یورپ کی انٹیلیجنس وغیرہ نے دبانے کی کوشش کی، خدا تعالیٰ کی تقدیر اس طریقے پہ ظاہر ہوئی کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا امن پسند بھی کہتے ہیں اور پناہ بھی دیتے ہیں۔ مزے کی بات ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں خود برطانیہ کا، یعنی کہ اپنے خاندان کا ذکر کر کے اور جماعت کا، یہ خود برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ نے تو مرزا صاحب کی اور جماعت احمدیہ کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ واہ بھائی واہ۔ دیتے ہیں ایک ان کا طبقہ، ان کے اس طبقے نے ہمیں پناہ دے دی، اور ہماری جس آواز کو ان لوگوں نے اندروں اندر بند کروایا تھا، اس آواز کو خدا تعالیٰ نے ادھر پہنچا دیا۔ اب دیکھیں طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام بنایا کہ یہاں سے غور سے سنیے۔ ممکن نہیں تھا کہ یورپ سے ہماری آواز اٹھتی یہودی اور عیسائی انٹیلیجنس کے خلاف، کہ وہ اسلام کو نفرت کی طرف منسوب کر رہے تھے اور جماعت احمدیہ محبت کی طرف منسوب تھی۔ اب خدا تعالیٰ کی تقدیر اس طرح بظاہر ہوئی
سبحان اللہ سجدہ کرنے کو دل کرتا کہ ان لوگوں نے، ان یہودی علماء نے ہم لوگوں کو اپنے دائرے سے نکال دیا. تو دل کرتا کہ ان لوگوں نے، ان یہودی علماء نے ہم لوگوں کو اپنے دائرے سے نکال دیا اور لوگوں کو کہا یہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں پاکستان میں مارا، جس کے نتیجے میں ہم ایک الگ قوم ہو کے لوگوں کی نظروں میں ابھر آئے. ہمیں پاکستان میں مارا، جس کے نتیجے میں ہم ایک الگ قوم ہو کے لوگوں کی نظروں میں ابھر آئے. اب ہم احمدی ہیں اور ساتھ مسلمان بھی ہیں. اب ہم احمدی ہیں اور ساتھ مسلمان بھی ہیں. اور ہمارا امیج یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ہمارے امیج کو گندا ابھی کر نہیں سکتے یہ لوگ. اور وہ اسلام کے خلاف نفرت کی آواز جو ان لوگوں نے پھیلائی تھی، اب اسلام کے نام پہ محبت کی آواز ان کے اپنے گھروں سے جماعت احمدیہ نکال رہی ہے. یہ ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر ان کے لیے. تو یہ بونگیاں آپ نے سن لی ہیں. کیسے یہ خود مان رہا ہے کہ یہ قادیانیوں نے کس طرح اسلام کے خلاف سازش کی اور اسلام کی تعلیم کو توڑ موڑ کر پیش کیا، کہ خود کو ایک تو خود کو مسلمان کہلوایا، اور کیونکہ ان کی تعلیم الگ تھی تو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں یہودی، تو مسلمانوں کے علماء نے ان کو الگ قرار دے دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی یہودی ہیں. خیر وہ الگ بات ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ ان کی الگ جماعت ابھر کے آ گئی بھائی. تو یہ تو مرزا قادیانی نے خود کہا تھا کہ میرا ایک نیا فرقہ ہے، نیا وجود ہے. وہ مختلف حوالہ جات مشہور ہیں، نئی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. تو اب انہوں نے یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ کے بھی ہم ہی تو مسلمان ہیں، باقی تو یہودی ہیں سارے. تو حالانکہ عقائد ان کے ہیں یہودیوں والے. خیر تو یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی، تو اس لیے میں نے ان کو جواب دیا. یہ سنیے. آپ کی اس آڈیو نے تو ہماری سچائی قرآن کی روح سے ثابت کر دی ہے، اور آپ کا جھوٹ بھی قرآن کی روح سے ہی ثابت ہو گیا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹ کو جو ہے بالکل واضح کر دیا ہے، اور حقیقی اسلام کو واضح کر دیا ہے. کیونکہ حقیقی اسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی لے کر آئے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو. تو یہود و نصارہ تو ہمارے ہی خلاف ہیں، اور یہ آپ خود مانتے ہیں کہ وہ آپ کا امیج ان کی نظر میں اچھا ہے، تو آپ سے راضی ہیں. تو یہ تو آپ کے جھوٹا ہونے پر واضح آپ نے خود ہی ثبوت فراہم کر دیا ہے. جزاک اللہ. تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ البقرہ 120 نمبر، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا جواب سنیے. اچھا عمر صاحب، یعنی یہ معاملہ ہوا کہ جس سے بھی یہود و نصارہ راضی ہو جائیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو یہ استدلال پکڑا ہے کہ جس سے یہود و نصارہ راضی ہو جائیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان کی انٹیلیجنس کا ذرا بیان پڑھیں، ان کے صدر کا جماعت احمدیہ کے بارے میں کیا ہے. لے لو بھائی. اور میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ جس وقت کہانی سن اپنا لو. فلسطین والے جس وقت جناب اپنے معاملات کر رہے تھے نا، زمین بیچ رہے تھے ان کو، 1000 کی زمین 50 ہزار میں، لاکھ میں، یہ کہانیاں شروع ہو ٹھیک ہے گیا. نا، ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر پھر
سارے مسلمانوں کا رجحان اس طرف کر دیا اور ادھر فلسطین پہ قبضہ کر لیا. یہ اللہ بھائی. ساروں کو یہ سکھایا کہ قادیانیت سب سے بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے، اور اپنا کام کر لیا. ہاں وہ قادیانی انٹیلیجنس کا کیا بیان ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ تو خود بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہمیں مانتے ہیں، ہمیں گلے سے لگاتے ہیں یہودی نصارہ، ہم من پسند ہیں، ہم لو فار آل کا نعرہ لگاتے ہیں، اوپر سے اندر ان سے لڑائی بھی کر رہے ہیں. ابھی منافقت کی تو فی الحال موضوع نہیں ہے نا کہ اس کی طرف میں جاؤں کہ منافقت آپ کی کون سی ہے. ابھی تو جو آپ ظاہر کرتے ہیں فی الحال ہم اس پہ ہی بات کر رہے ہیں نا. تو جو آپ نے قرآن کی آیت میں نئی چیز ڈالی ہے کہ جو یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، وہ تحریک ختم نبوت کے علماء تھے، وہ علماء یہود تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پہ راضی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہوں گے. تو یہ تو آپ نے اپنا قرآن بنایا نا، تو اس کی بات آپ کر رہے ہیں. قرآن جو مسلمانوں والا جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس میں تو یہ بات نہیں لکھی کہ تحریک ختم نبوت کے علماء تھے، وہ جس سے راضی نہیں ہوں گے وہ سچا ہوگا. جی بھائی جان، ہم لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ جو لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ جو لوگوں کو اسلام کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں اور غریب قوموں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دجال ہیں، دجال کے ممد و معاون ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پردہ فاش کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اور ہم جی میرے بھائی، میں نے قرآن نہیں بنایا. دیکھیں ملت کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. ربی انی ترکت ملت آبائی، اے میرے اللہ میں نے اپنے آبا کی ملت کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، ملت سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، باقی معاملات مراد نہیں ہیں. حسن معاشرت اگر عیسائیوں کے ساتھ رکھی جائے تو وہ مراد نہیں ہے، اگر یہودیوں سے نفرت نہ کی جائے تو یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے معاشرت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہودی کون کہہ رہا ہے اس نے معاشرت نہیں رکھنی چاہیے؟ بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جس سے وہ راضی بھی ہو جائیں تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ. وہ کب ہوں گے؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نے معاشرت کے ساتھ ان کی ملت اور دین کا بھی اتباع کر لیں، تب وہ راضی ہوتے ہیں، تب وہ سینے سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. حتی تتبع ملتہم، کہ تو ان کے دین کی پیروی جب تک نہیں کرے گا. یعنی جیسا وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، تو بھی خدا تین نہ کہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر دین کے اندر جماعت احمدیہ کے عقائد یہود اور نصارے والے ہیں تو بتائیں. حسن معاشرت میں تو میں آپ کو بھی بھائی کہہ رہا ہوں، یہ حسن معاشرت ہے، لیکن دین کے اندر میرا اور آپ کا اختلاف ہے. پھر وہی اس نے معاشرت کا تو موضوع ہی نہیں ہے نا جناب. عقائد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بتائی ہے کہ وہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہوں گے ہی نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے. اس میں بڑی تاکید ہوتی ہے، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے. تو ہمیں تو آپ کے عقائد ہو سکتا معلوم ہی نہ ہو، خفیہ ہیں. دیکھیں اوپر سے لا فرال، اندر سے آپ لوگوں میں نفرت بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل تو اندر کی چیز ہوتی ہے، وہ دین ہوتا ہے. تو اگر آپ کو وہ ان کے ساتھ مل رہا ہے تبھی وہ راضی ہوئے نا، ایسے تو راضی نہیں ہوتے. بلکہ اس سے مجھے ایک یاد آ گیا، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام مذہب کے لوگ اور مسئلہ کے گروپ تھا. تو اس میں میں نے میسج کیا تھا، یہود و نصارہ مسیل یہود سے ہی خوش ہو سکتے ہیں. تم خود کو یہودی بھی مان گئے، جزاک اللہ. ان کا بھی میں یہی دلیل دے رہا تھا. یہ فقیر الدین خان ہے، انڈیا کا نمبر آپ کے سامنے. یہ کہہ رہا ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار نہیں پائے تھے، ہم ان کا ادھورا کام پورا کر لیے ہیں، اس لیے وہ ہم پر خوش ہیں.
تو یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مارا ہے، ایک قادیانی کہتے ہیں ہم نے مارا ہے۔ دونوں کا مشن بالکل ایک ہے، عقیدہ بالکل ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مارا، یہ کہتے ہیں ہم نے مارا، ہم نے عیسائیوں کو خدا مار دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں بالکل ایک چیز رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے نزدیک کفر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ قرآن مجید سے تو یہ بات ثابت ہے۔ اچھا، یار میری ایک آڈیو اور تھی، شاید وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ یہود و نصارہ کو آپ نے کیا دعوت دینی ہے؟ آپ تو خود ان کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہی کفر بتایا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، آپ بھی کہتے ہیں مار دیا۔ تو اس لیے کفر کی طرف بلاتے ہیں اور کفر کی دعوت دیتے ہیں، تو اسلام کی آپ نے کیا دعوت دینی ہے جو آپ دعوے کرتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی رسول تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول تھے، جس کی بحث ہی نہیں ہے، اور فوت ہونے کا بھی غلط ترجمہ کر رہا ہے اپنی طرف سے ہی۔ بہرحال چونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو آگے سنتے ہیں۔ جو لوگ دجال کے مبید و معاون ہیں حال میں وہ بھی آتے ہیں، پھر آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا، یہی سے آپ کی دوغلا پن واضح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ عبد الرحمن صاحب تھے، قادیانی جماعت کو یہود و نصارہ کے متبع ثابت کر دیا انہوں نے۔ کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یورپ میں جا کر اس نے کہا تھا کہ بڑا شور مچاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہم نے تو ان کی ناک میں دم کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ تو خود یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے مار دیا، عیسائی کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے صلیب پر چڑھ کر کفارہ ادا کر دیا۔ تو تم ان کو تو پہلے ہی کفر میں آئے، تم بھی ان کو کفر کی دعوت دے رہے ہو، تو فرق کیا رہ گیا؟ نام رکھ دیا بھئی ہم اسلام ہیں، عقیدے ان کے والے ہی، اور نام یہ رکھ لیا کہ ہم جی اسلام کی دعوت دے رہی ہیں، حقیقی اسلام، احمدیت، یہ وہ۔ تو یہ سب دجل و فریب ہے، حقیقت ان کی یہی ہے جو قرآن کی آیت سے واضح ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔